شر سے امید بہار رکھ۔ آج کلاس 9 کا اردو کا ہمارا نظم کا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، تمام شاعری مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں مسلمان قوم کو بیدار کرنے کا سبق ملتا ہے، اور علامہ اقبال مسلمانوں کے لیڈر رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سیاسی طور پر بھی کوشش کی اور تحریک پاکستان میں بھی ساتھ رہے، اور قائد اعظم جیسے عظیم شخصیت کی رفاقت میں رہے، ان کا حوصلہ بندھایا اور مسلمان قوم کو اپنی شاعری میں ایک سمت کا تعین کیا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک پیوستہ رہے شاعر سے امید بہار رکھ۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں، اس کا موضوع بتا رہے ہیں، پیوستہ مطلب جڑے ہوئے ہیں، شاعر کہتے ہیں درخت کو، مطلب مسلمان قوم کو ایک درخت کا اشارہ لیتے ہوئے ایک اسلام کے درخت سے تشبیہ دی ہے، بتا رہے ہیں کہ اسلام ایک درخت ہے اور مسلمان قوم اس کی شاخیں ہیں، مسلمان قوم کے جو ممالک ہیں، مسلمان ممالک کی ان کی شاخیں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں، مطلب اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے رہنے میں ان کی بقا ہے۔ تو چل کر اس کی پہلی جو شعر ہے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے پوچھ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ ڈالی شاخ کو کہتے ہیں اور شجر درخت کو، اور صحاب کہتے ہیں بادل کو۔ شاعر کہتے ہیں دراصل یہاں پر شاخ ٹہنی کا اشارہ لیتے ہوئے مسلمان قوم سے مخاطب ہے کہ جو درخت کی شاخ یا ٹہنی صحاب بہار مطلب فصل خزاں میں، خزاں کے موسم میں جو شاخ یا ٹہنی جدا ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ دوبارہ اس درخت سے جڑ سکے۔ مطلب جب ایک شاخ ٹہنی ٹوٹ کر گر جاتی ہے، دوبارہ ممکن نہیں اس کے ساتھ جڑ جائے۔ اس سے جڑنے سے اس سے پہلے جس طرح وہ جڑی ہوئی تھی، وہ جڑے رہنے میں اس کی بقا تھی، لیکن جو ہی وہ الگ ہوگی وہ سارے احساس سے آری ہوگی جو درخت محسوس کر رہا ہے۔ تو اسی طرح دراصل یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ جتنی صحاب بہار کے موسم میں آنے والے جتنے بھی بادل ہیں، بارشیں ہیں، اس کو دوبارہ ہرا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک چیز جب اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ اسی لیے مسلمان قوم سے مخاطب ہے کہ اسلام کے درخت کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں، اور اسی طرح اگر آپ اسلام کے درخت سے کٹ گئے تو دوبارہ کبھی آپ ترقی نہیں کر سکتے، کبھی آپ ایک نہیں ہو سکتے، کبھی زمانے میں آپ اپنا نام نہیں کما سکتے۔ اس لیے جڑے رہنے میں کامیابی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اسی طرح ایک درس دے رہے ہیں، اپنے شیخ میں بتاتے ہیں ہے لازوال عہد فضا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بہار سے۔ برگ و بہار پھل اور پتے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ جو شاخ ٹہنی گر جاتی ہے تو اس کے لیے نہ ختم ہونے والا زوال ہے، نہ ختم ہونے والی تباہی ہے، تنزلی ہے، بربادی ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسے پھل اور پتوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ جو شاخ ٹہنی درخت سے گر جاتی ہے، اسے درخت کی اوپر موجود جو پھل یا پتے ہیں، پھول ہیں، ان سے واسطہ ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے اصل سے جدا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح مسلمان قوم بھی جب اسلام کے سے دور ہو جائے گی، امت مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گی، تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر ٹھہرے گی، یہ کبھی دوبارہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل یار سے۔ یہاں اس شعر کی تشریح سے پہلے میں یہاں اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنوع کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا میں کچھ نہیں۔ تو شاعر یہاں کہتے ہیں تیرے گلستان میں، تیرے باغ میں اس وقت خزاں کا دور چل رہا ہے، اور خالی ہے جیب گل، گلوں کی جیب خالی ہے زردانوں سے۔ مطلب کیا ہوا؟ مسلمان قوم سے مخاطب ہیں کہ مسلمان قوم میں زوال کا دور چل رہا ہے، خزاں کا موسم۔ یاد رکھیں اردو شاعری میں خزاں اور بہار دو مختلف متضاد اصطلاحات ہیں۔ یہ تو خزاں کا جو موسم ہے وہ تباہی، بربادی، پریشانی، غم کو ظاہر کرتا ہے، مایوسی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بہار کا موسم ہریالی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شاید مسلمانوں کا دور جو چل رہا ہے یہ زوال زدہ دور چل رہا ہے، اسی لیے۔ اور اگلے جو حصے میں بتاتے ہیں جیب گل، پھولوں کی جیب زردانوں سے خالی، مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر وہ صفات نہیں رہی، ایمانی قوت جو مسلمانوں کا خاصہ ہوا کرتی تھی وہ اس کے اندر نہیں رہی، مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، اس لیے مسلمان پستی کا شکار ہے۔ دراصل یہاں پر شاید ہمیں زوال کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔
जो नगमज़न थे खलवत औलाद में तयूब रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। नगमज़न थे यानी वो परिंदे जो इस शार्क टैंक पर बैठकर गीत गाते थे। तयूब तायर से है, परिंदों को कहते हैं। नगमज़न गीत गाते थे, बड़े चहचहाते थे और रौनक होती थी बागों में। लेकिन जो ही ये शार्क कट गई तरफ से, अब ना कोई परिंदे आते हैं, ना कोई गीत गाते हैं, ना कोई रौनक है। वीरानी की कैफियत है, तबाही को ज़ाहिर कर रही है। रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार, साया फराहम करने वाले दरख्त से भी परिंदे चले गए हैं, क्योंकि अब वहाँ उसकी शाखें तो रही नहीं है, इसलिए वो चले गए। मतलब यहाँ पर मुसलमान कौम की तरफ इशारा है कि मुसलमानों के अपने तालीमी इदारे हुआ करते थे, जहाँ दुनिया भर से लोग इल्म की प्यास बुझाने के लिए आते थे। लेकिन अब चूंकि मुसलमानों ने इल्म से रुगरदानी की है, तो इसलिए जब से मुसलमान इल्म से दूर हुए हैं, तो वो लोग जो तालीम हासिल करने आते थे वो अब यहाँ नहीं आते, अब लोग यहाँ से चले गए। अब यहाँ वीरानी की कैफियत है जो ज़िबान को ज़ाहिर कर रही है। शाफ़े बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू नाशना है कायदा रोज़गार से। शाफ़े बुरीदा कहते हैं कटी हुई शाख, शायर कहते हैं तुझे इस कटी हुई शाख से सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह ये दोबारा हरी नहीं हो सकती, ये दोबारा दरख्त के साथ नहीं जुड़ सकती, इसी तरह अगर आप भी इस्लाम के सर से कट गए, एक साइड पर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली, तो कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। नाशना है कायदा रोज़गार से, क्या मुसलमान तू इस दुनिया के कायदे से, इसके कानून से, रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्कुल नावाकिफ है कि दुनिया का कायदा है मिले रहने में, जुड़े रहने में ही कामयाबी है। मिलत के साथ राब्ता उस्तवार पैवस्ता रहे, शर से उम्मीद बार। यहाँ एक शेर भी है, अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और आखिर में फरमाते हैं तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुद खुशी करेगी कि शाख नाज़ुक पे जो आशियाना बनेगा वो ना पायदार होगा। बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इकबाल की टोटली शायरी मुसलमान कौम को बेदार करने पर है। तो इस आखिरी शेर में भी बताते हैं मिलत के साथ राब्ता उस्तवार रख। मुसलमान कौम को दे रहे हैं मिलत, मिलत कहते हैं कौम को जो मजहब की बुनियाद पर एक हो। तो कहते हैं क्या है मुसलमान मिलत, यानी मतलब दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं जहाँ जहाँ आबाद है वो मिलत कहलाएंगे आपस में। तो इसलिए शायर कहते हैं अपनी मिलत के साथ, मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें और दरख्त के शाख टहनी की तरह जो है ना अपने आपस में जुड़े हुए रहें। जुड़े हुए रहने में इनकी बका है। मुसलमानों को चाहिए अपना इत्तेहाद बरकरार रखें, इत्तेहाद में ही कामयाबी है। दरअसल शायद यहाँ पर इत्तेहाद का मुसलमानों को दर्ज दे रहे हैं कि इसमें उनकी बका है। तो शायद इस की मश्क में सवालों के जवाब है, उसमें कहते हैं आखिर बात है डाली और शाख से क्या हो रहा है, डाली और शायद से शायद इस्लाम है और डाली टहनियाँ मुसलमान मालिक हैं इसकी। और लेकिन आज किसके वास्ते लाज़िबाल है जो शाख है टहनी गिर जाए उसके लिए किसके पुलिस्तान में फंसे जना मुसलमान के और जिन मुल्क की सिखाई है जरे कामिल यार से। खलवत औलाद में कौन नगमज़न थे तयूब या तायर परिंदे। हमें किस चीज़ से सबक होना चाहिए, टूटी हुई शाख बुरीदा शाख से, और उम्मीद बहार के लिए किसकी जरूरत है, व्यवस्था रहने में ही उसकी बका है। तो ये इसकी मश्क थी आज का हमारे में कंप्लीट हुआ और व्यवस्था रहे शर से उम्मीद बहार।